بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج کا ٹاپک یا موضوع دیا گیا ہے وہ ہے پاکستان کی اس وقت کی معیشت اور افراط زر کے حالات اور عوام کی چیخ و پکار۔ اصل میں حکومت ہماری جو ہے وہ اس وقت اس لیے بالکل بے آسرا ہے، اس کا کوئی اثر و رسوخ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان از ان دا گرپ آف آل انٹرنیشنل فورسز، ویدر اکنامک ہو، پولیٹیکل ہو، فائنینشیل ہو، سیاسی ہو، جس طرح بھی ہو، اس میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا میں ذکر کر دوں کہ یہ ایک کچھ عرصہ پہلے، 5-7 سال پہلے، 10 سال پہلے ایک کتاب آئی تھی، دا کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین بائی دا نیم آف جان پرکن۔ یہ جان پرکن صاحب جو تھے یہ CIA کے ایجنٹ تھے، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ ان ملکوں میں جائیں جو ہمارے پلانز میں نہیں آتے، جو ہمارا کہنا نہیں مانتے، ان کو اکنامک طور پہ تباہ کیا جائے۔ تو اس نے اس میں ساری اپنی تفصیل بیان کی کہ کس طرح یہ لوگ سعودی عربیہ، انڈونیشیا، پاناما اور ایک دو ملک میں جو اس کا نام یاد نہیں، کم 5 کا ذکر تو کیا تھا انہوں نے، کہ وہاں جا کے یہ ان کو بڑے بڑے پروجیکٹ بجلی کے، ڈیم کے اور باقی چیزوں کے بنا کے دیتے تھے، اور پھر اس پہ انویسٹمنٹ اتنی آ جاتی تھی کہ وہ اس ملک کا جو ہے بچہ بچہ مقروض ہو جاتا تھا، اور اس پروجیکٹ کی وہ افادیت انکم نہیں آتی تھی جس کو وہ پروجیکٹ کرتے تھے۔ میرے خیال میں اسی لائن پہ پاکستان کا بھی یہی حال ہے۔ اس وقت پاکستان کو بھی اکنامک طور پر میرا خیال میں انہوں نے فتح کر لیا ہوا ہے، دے ہیو کانکرڈ پاکستان اکنامکلی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی ملک کی معیشت کا دار و مدار اس کے سیاسی حالات پر بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کے سیاسی حالات آپ سب کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے مطلب ہے منورٹی حکومت کو میجورٹی دلائی گئی اور دلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی ریسنٹ جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کم از کم 30-35 جو بلز ہیں وہ منورٹی پارلیمنٹ سے انڈر تھریٹس، انڈر واٹ ایور سورسز یا فورسز یا انفلوئنس وہ اپروو کرا دی گئے ہیں، اور وہ اتنے دہشت ناک ہیں کہ انسان سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جس کا اکانومی سے تعلق ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حکومت پاکستان کی سب پابندیوں سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ایک بالکل خود مختار ادارہ ہوگا، وہ جس طرح چاہے گا پوری اکانومی کو رن کرے گا، کرنسی نوٹس ایشو کرے گا، ہماری فسکل پالیسی کو شیپ کرے گا، ٹیکس پالیسی کو شیپ کرے گا، ٹریڈ بیلنس وغیرہ کو شیپ کرے گا۔ تو اس پہ حکومت کوئی نہ قطغن لگا سکتی ہے، نہ پابندیاں لگا سکتی ہے، نہ ان کو روک سکتے ہیں، نہ ٹوک سکتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا یہ آٹومیٹک اس کا ووٹنگ مشین کا سلسلہ ہے، وہ بھی کافی ملکوں میں رائج تو ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں انہوں نے کچھ میں مطلب شاید کامیاب بھی ہو، لیکن کئی جگہوں پہ وہ ناکام بھی ہوئی ہے۔ مثلا اگر آپ بہت دور دراز چلے جائیں 10-15 سال پہلے، تو جارج بش، اور جب جارج بش کے وائس پریزیڈنٹ جو تھے ال گور، وہ پریزیڈنشل الیکشن لڑے تھے، تو اس کے مقابلے میں ناٹ جارج بش کے نہیں، کلنٹن کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے ال گور، تو وہ صرف 300 ووٹ سے ہرا دیے گئے تھے ان اے ڈفرینٹ اسٹیٹ، ون اسٹیٹ۔ تو یہ اس کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بریکسٹ کے بارے میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے۔ تو کمنگ بیک ٹو دا پاکستان اکانومی، تو اس میں یہ ہے کہ وہ الیکشن میں آٹومیٹک جو مشین وہاں پہ استعمال ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے ال گور کو فاتح قرار نہیں دیا تھا، بلکہ دوسرے بندے کو 300 ووٹ سے جتوا دیا تھا۔ ابھی بھی جو سلسلے چل رہے ہیں، اس وقت ہماری حکومت بھی ایک آرٹیفیشل، مصنوعی، مینوفیکچرڈ، فیبریکیٹڈ، فریکچرڈ حکومت کا کام چل رہا ہے، اور اس میں کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، سوچ و بچار کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ بس ہمیں جو انسٹرکشنز IMF سے ملتی ہیں وہ ہم فالو کرتے ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں جناب رضا باکر صاحب، وہ ایک IMF کے باقاعدہ امپلائی ہیں، ملازم ہیں، اور یہاں چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں۔ شاید ان کا ID کارڈ بھی یہاں کا بعد میں بنا ہوگا، اور وہ اس ملک کی جو بھی اکانومی، جس طرح وہ مصر کی
بیڑا غرق کر کے آئے ہیں، وہ اس کو تباہ کر کے آئے ہیں اور اب یہاں بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئے سرکلر نکالتے ہیں کہ یہ کام ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ای میلیں آتی ہیں جاتی ہیں، سارے بینکوں کو بھی انہوں نے جکڑ بند کرتے ہو۔ وہ خیر دوسرا ٹاپک ہے، اس پہ کسی اور بات کریں گے۔ تو ناظرین، یہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے وہ یہودی بینکرز کا ایک مجموعہ ہے، وہ اس کے اونر ہیں، وہ اس کے مالکان میں سے ہیں، اور وہ دنیا میں جہاں چاہتے ہیں جس طریقے سے چاہتے ہیں وہاں لونز دے کے، قرضے دے کے اپنی مطلب کے مطابق اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ اس میں ایک اور میں واقعہ بیان کر دوں کہ بن گوریان جو اس طرح ان کا پہلا پرائم منسٹر تھا، اس نے 1967 میں جب انہوں نے مڈل ایسٹ جنگ جیتی مڈل ایسٹ کے خلاف، ان کی ساری ایئر فورس کو تباہ کر دیا اور بیشتر علاقے گولان ہائٹس، سائنائی وغیرہ پہ اور ویسٹ بینک جارڈن پہ قبضہ کر لیا، تو وہ اس میں انہوں نے ایک جشن منایا تھا پیرس کے اندر۔ پیرس میں 1967، تو میرے خیال میں اب 54 سال ہو گئے، وہ جشن میں انہوں نے منایا، تو اس میں تقریر میں یہ ریکارڈ میں ویڈیو بھی ہے اس کی، اور آپ کو اس کا کسی وقت کلپ بھی دکھا دیا جائے گا۔ وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ جو صہیونیوں کی انٹرنیشنل موومنٹ ہے، زائنسٹ انٹرنیشنل موومنٹ کو یہ میں یاد کرا دوں کہ اس وقت اب جو ہے پاکستان ہمارا نشانہ نمبر 1 ہے۔ وہ اس لیے کہ اس ملک کو اربوں سے زیادہ اربوں سے پیار ہے، یعنی اربوں کو اتنا پیار نہیں جتنا اس ملک کو اربوں سے پیار ہے، تو وہ ان کے لیے بس مرے چلے جاتے ہیں بیکاز آف ریلیجس ریزن۔ اور دوسرے انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے، ہندوستان جو ہے، ہندوستان کے ہندو پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے، مسلمانوں کو، اور وہ ان کے خلاف ہیں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور اس کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ تو اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، تو اگر زائنسٹ موومنٹ جو ہے وہ اس چیز کو پلے باندھ لیتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے، تو جو حالیہ ہمارے 74 سال سے چیزیں چل رہی ہیں، وہ لگتا ہے کہ انہیں سے سارے وہ تار ہلائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بڑا مطلب ہے، کانسپیکوس قسم کا، واضح قسم کی یہ مطلب ہے، ایک انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے ہمارے یہاں پہ سی پیک کا مسئلہ ہے۔ چائنا جو ہے اس وقت ورلڈ بگیسٹ اکنامک پاور، ابھی خیر کہتے ہیں کہ امریکہ لیڈ کر رہا ہے، لیکن جب امریکہ کا ڈیٹ $28 ٹریلین اس وقت ہے، تو اس وقت وہ نہایت برے مالی بحران میں پھنسا ہوا ہے۔ اور پاکستان نے جو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے سی پیک بنانے کے لیے چائنا کے ساتھ پیک کیا تھا، اس میں جو رزلٹ آ رہے تھے، جب کیلکولیشن رزلٹ کرتے ہیں، تو چائنا کو جو مال لانے میں یا اپنی گوڈز مارکیٹ کرنے میں 2.5 مہینے لگتے تھے، اور اب پاکستان کے سی پیک کی وجہ سے، جس میں بے شمار موٹر ویز اور ہائی ویز اور ریلوے لائنز وغیرہ ساری آ گئی تھیں، اس سے اس کا صرف سارا جو عرصہ تھا وہ 22 دن آ جاتا تھا۔ تو 22 دن کی وجہ سے ان کی ٹرانسپورٹ کاسٹ جو تھا صرف پہلے کے مقابلے میں 10% رہ جاتی تھی۔ تو جب اتنا ان کی سیونگ ہوگی تو اس کی اکانومی، اس کے ریزرو، وہ تو میرے خیال میں کسی سے بھی سنبھالے نہیں سمجھیں گے۔ اور اندازہ یہ کر رہے تھے اپنا مبصرین کہ یہ اگلے مطلب ہے ہو سکتا ہے 200 سال تک چائنا ہی لیڈ کرے اکانومی میں، اور شاید کوئی ملک اس کے قریب بھی نہ آ سکے۔ اس کے علاوہ وہ سارے ملکوں میں اپنے جال پھیلا رہا تھا، اپنے منصوبے جو آگے لے جا رہا تھا، مڈل ایسٹ میں جتنے بھی مطلب ہے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں۔ اور سب سے بڑی جو ان کو تکلیف بھی یہ ہوئی کہ جو گوادر پورٹ تھی، بندرگاہ جو تھی، وہ بھی چائنیز ہی ہینڈل کر رہے تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی بندرگاہ انہوں نے بنائی ہے جس میں جہاز جو ہے کنارے کے ساتھ آ کے لگتے ہیں، باقی بندرگاہوں کی طرح مختلف جگہوں پہ وہ سمندر میں اینکر کر کے سامان لاتے جاتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک اور وہاں پہ بھی 24 آورس اس کو بندرگاہ کو چلانے کا انتظام تھا۔ تو یہ وجوہات بنی کہ پاکستان کو ایک سبق سکھانے کے لیے، اور دوسرا پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا سارا سیاسی نظام جو ہے وہ اس کو سیبوٹاج کیا گیا، تلپٹ کیا گیا،
جو محب وطن لیڈر تھے ان کے مقدمے چلائے گئے، مختلف طریقے سے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. تو وہ سب کچھ میرے خیال میں آپ کے سامنے ہے، اور کئی اب تو خیر کافی چیزیں لیک بھی ہو رہی ہیں، جو بھی ہو رہا ہے. تو وہ ایک اور ان کا مطلب ہے سلسلہ تھا. لیکن یہ ساری چیزیں آرٹیفیشل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو فیکٹر ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ زائنسٹ لابی جو تھی وہ ابھی بھی مطلب 67 سے کام کر رہی ہے. دوسرے یہ سی پیک کا ریلیٹری جو مسئلہ آ گیا. تیسرا افغانستان کا جو مسئلہ ابھی بھی ہے. اگرچہ امریکن فورسز وہاں سے جا چکی ہیں، لیکن ان کی خواہش یا ان کی تمنا یہی ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے ان کی بیک پہ رہے، ہیلپ کرے، جو وہ کہتے رہیں ہم اس طرح کرتے رہیں. مثلا وہ یہاں پہ مطلب ہے یہاں سے ڈرون وغیرہ کے لیے اڈے لینے کے لیے مطلب کافی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں، شاید مل بھی گئے انہوں نے. تو اس طریقے سے پاکستان کو بالکل انہوں نے بے بس کر دیا ہوا ہے، مردہ کر دیا ہوا ہے اکانومی کے لحاظ سے. اور پاکستان کی ترقی کا جو یا سروائیول کا جو سلسلہ ہے، میں اس لیے چھوٹے چھوٹے اشارے میں نہیں جانا چاہ رہا کہ ایک بچے کو بھی پتہ ہے کہ جس ملک کی 5.8% گروتھ ریٹ ہوگا اور اس کی جو گروتھ ریٹ جو ہے -0 سے بھی -2 پہ آ جاتی ہے، تو اس کے اکانومی کے ڈائنامکس کیا ہوں گے. مطلب ہے آپ کے ریونیو جو ہے وہ ظاہر سفر کریں گے، انفلیشن ادھر سے ہوگی، چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی. اور شاید IMF اور اس کٹ پتلی حکومت کا یہی پلان ہے کہ 175 جو ہے نا فگر ان کو بڑا پسند ہے. یعنی 175 کا ڈالر بھی ہو، 175 کلو مطلب ہے 175 روپے کی کلو شوگر بھی ملے، اور 175 روپے کا لیٹر ایک پٹرول بھی ملے. بالکل قریب قریب پہنچ رہے ہیں یہ. تو شاید وہ فگر جب ٹیلی کر جائے گا تو اس وقت IMF جو ہمیں محتاجوں کی طرح، فقیروں کی طرح جو بھیک مانگ رہے ہیں 2-4 بلین کی تھرڈ ٹرانچ کی، وہ اس کو دے دے گا. یہ ایک عجیب مطلب ہے ایک المیہ ہے کہ ہماری اکانومی مطلب ہے انڈسٹری بالکل بند پڑی ہے. گیس، پانی، بجلی اور جو باقی بجلی کا سلسلہ تو آپ دیکھیں نا، یہ وزیر خزانہ جو ہیں مشیر خزانہ صاحب نے یہ اناؤنس پچھلے دنوں نے کیا ہے کہ IMF سے بات چیت چل رہی ہے اور وہ مان گئے ہیں پتہ نہیں 4 یا 6 روپے پر منتھ پہ. اور ابھی ہم نے مزید بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ 4 روپے پر منتھ پر یونٹ بڑھانے ہیں. اگلے کب سال، 1 سال تک بڑھانے ہیں، کب تک بڑھانے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس سے میرا خیال ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ بالکل ایک نیم مردہ حالت میں ہوگی، جس میں ایک سفید پوش انسان جو ہے، سوائے وہ لوگ جو مطلب ہے فراڈ یا رشوت کے پیسے یا ان کے پاس اس طرح سے پیسہ ادھر ادھر سے آ جاتا ہے، وہ سروائیو کر سکیں گے. ورکنگ کلاس کے ساتھ مڈل کلاس بھی ختم ہو چکی ہے، اور بڑے بڑے جو ایگزیکٹو ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ بھی بیچارے میرا خیال ہے کہ اس میں بہت تنگی میں آ چکے ہوئے ہیں. اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ اس کے طریقے تو بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ اس چیز کو آگے لے کے چلے گا. سب سے پہلے تو ہمارے جو ملکی حالات ہیں، سیاسی معاملات جو، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز عرض کروں جو بڑی مطلب پرانی آ رہی ہے ہمارے پاس، کہ قوم کو انہوں نے بالکل تقسیم در تقسیم کر دیا ہے. قوم کو ویلتھ کی بنیاد پہ غریب امیر کا چکر آ گیا ہے، مالک مکان کرایہ دار کا چکر آ گیا ہے، ٹیننٹس کا، لینڈ لارڈ کا چکر آ گیا. پھر لسانی معاملات ہیں، مذہبی معاملات ہیں، مسلکی معاملات ہیں، صوبائی معاملات ہیں. تو اس قدر وہ دست و پا مطلب ایک دوسرے سے ہم لڑ بھڑ رہے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. وہ علامہ صاحب نے ایک شعر فرمایا تھا، وہ میں چاہتا تھا میں اس میں ایڈ بھی کر دوں، کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ تحقیق پر کسی چیز کی نہیں کرتے، اور جو بھی ہمیں میڈیا والے بتاتے ہیں اس کے اوپر ہم پل پڑتے ہیں. ابھی ایک اور سٹیپ آگے چلے گئے ہیں ہم لوگ کہ سیاستدان، بزنس مین، یہ لسانی معاملات ساری چیزوں کے علاوہ اب اداروں میں ٹکراؤ آ گیا. اداروں میں کیسے ٹکراؤ آ گیا؟ عدلیہ، فوج، میڈیا اور پارلیمنٹ، یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. ایک دوسرے کی مطلب ہے الزام تراشی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. کسی کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے، کسی کی آڈیو لیک ہو رہی ہے. تو یہی ان کا مقصد ہے.
جو ویسٹ ہے یا زائنزم موومنٹ ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ پاکستان کو انہی چیزوں میں الجھائے رکھیں اور یہ کسی قسم کی اور سوچ و بچار نہ کر سکیں. قیمتیں اتنی زیادہ کر دی جائیں کہ نہ یہ پراپر کوئی ایکسپورٹ کر سکیں، امپورٹ کریں تبھی مصیبت ہے، ایکسپورٹ بالکل نیچے چلی گئی ہے. اور جو قرضوں کا بوجھ ہے، ایک ہمارے ماشاءاللہ کٹ پتلی پرائم منسٹر صاحب یہی فرمایا کرتے تھے کہ ایک ڈالر، پتہ نہیں 1 روپے 1 ڈالر بڑھنے سے کتنا قرضہ بڑھ جاتا ہے. اب یہاں پہ 3 گنا زیادہ ہو گیا، 60 روپے سے 175-80 پہ چلا گیا ڈالر. تو آپ سوچیں کہ اگر ہمارا قرضہ کسی زمانے میں اگر 50 بلین ڈالر تھا تو اب 150 بلین ڈالر چلا جائے گا. تو وہ یہ احسن اقبال صاحب جو پی ایم ایل این کے ہیں اسپوکس پرسن، وہ بتا رہے تھے کہ ایک زمانے میں ہمارا پر ہیڈ جو قرضہ تھا وہ تقریباً 1,25,000 پر ہیڈ بنتا تھا، اب وہ 2,60,000 تقریباً پر ہیڈ چلا گیا. تو اس طرح سے قوم کو جب قرضوں کے بوجھ میں طرح دبائیں گے، اکانومی آگے بڑھے گی نہیں، ایکسپینڈ نہیں ہوگی، حالات اور بدتر ہوں گے. تو اس پہ مجھے برٹن رسل کی ایک محاورہ یاد آ رہا ہے. اس کا کہنا تھا کہ 1 brain is superior to a million heads. یعنی ہم لوگ ایک بالکل بھیڑ بکریوں کی قوم ہے، اور اوپر سے ایک جو ویسٹ کے بندے ہیں یا ہمارے کزنز ہیں وہ پوری دنیا کو انہوں نے گھمایا ہوا ہے. میرے خیال میں اس میں ایک چیز کا ذکر کرنا میں ضرور سمجھوں گا کہ یہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ جیوز جو ہیں وہ ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، بہت سپیریئر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. اور وہ آپ کو ثابت بھی ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے، جب امیر مصر کو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے سارے جو مالی معاملات ہیں اس کو سنبھالوں گا، اور شاید وہی وہ خواب لے کے چل رہے ہیں. دوسرا بڑا خواب یہود کا یہ ہے کہ 1 world گورنمنٹ، کہ ایک ہی دنیا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری دنیا پہ حکومت تھی، ان کا یہ خیال ہے کہ اس پہ بھی دنیا پہ ہم پوری حکومت کریں گے تھرو UN. اور UN کی جس طرح وہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ فوری طور پہ ان کو منسٹری میں تبدیل کر کے تو اس کے بعد وہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ منی کنٹرول کیا جائے. اب منی کنٹرول کیسے کر رہے ہیں؟ یہ پوری دنیا کی جو پوری وسائل ہیں، یہ 90% وسائل جو ہیں وہ میکسیمم 300 لوگوں کے پاس ہیں، جو مطلب یہود بھی کہہ سکتے ہیں، باقی سرمایہ دار بھی کہہ سکتے ہیں، ملٹی نیشنل لوگ بھی کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے پوری دنیا کے گلے کو دبایا ہوا ہر لحاظ سے. مطلب ہے ان کے رہن سہن کا، ان کے کھانے پینے کا سارا سلسلہ ان کو، یعنی ایک غلامی کی حالت میں بسر کر رہے ہیں. منی کنٹرول ایسے ہو رہا ہے کہ پہلے کسی زمانے میں یہ تھا کہ 5 ملکوں میں یہ سینٹرل بینک نہیں تھا. یہ منی کنٹرول سینٹرل بینک کے تھرو کرتے ہیں ہر ملک کی. اس میں یہ تھا کیوبا تھا، سوڈان تھا، نارتھ کوریا تھا، لیبیا تھا، اور ایک اور ملک تھا. اب ماشاءاللہ کوئی ملک ایسا نہیں رہ گیا جس میں ان کا کنٹرول نہ ہو، ہولڈ نہ ہو. وہ ایک ادارہ بناتے ہیں سینٹرل بینک، اور اس ادارے کے ذریعے سارے ملک کی پوری اکانومی، ان کی تجارت، ان کے ٹیکسیشن سسٹم، ان کا مالیات، ان کی جو بھی کابینہ، سب پالیٹکس کو کنٹرول کرتے ہیں. لہٰذا اس وقت تو حالات بہت ہی مطلب خراب ہے، اور صرف ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اس مصیبت سے یا اس عذاب سے نجات ملے. اور اس کا وے فارورڈ میرے خیال میں یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ جس قسم کا عذاب ہمارے اوپر گزر رہا ہے، کہ ہر مہینے پیٹرول کی بھی قیمت بڑھ رہی ہے، اور ہر مہینے بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے. اب گیس کی قیمتیں اور بڑھیں گی، وہ ایک اور عذاب آئے گا. تو میرے خیال میں جینا محال ہو جائے گا. ملک میں اور کرپشن زیادہ آئے گی، بھوک آئے گی، ننگ آئے گی. تو اس لیے ہمارا سروائیول صرف اسی میں ہے کہ ہم تھوڑی سی حقیقت پسندی سے کام لیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو جائز منصفانہ چیزیں ہیں، اصول کے اوپر چیزیں ہیں، وہ اس کے اوپر چلیں، ملک کے آئین کے اوپر چلیں. سب سے پہلے تو قرآن کریم کے احکامات پہ چلیں، اللہ کے احکامات پہ چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر چلیں. تو پھر ہم اس عذاب سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. ادروائز یہ سارا گھیرا ہمارے کے بہت زیادہ تنگ ہو چکا ہے. یہ جتنے مجھے اشاریے میں نے اسٹڈی کیے ہیں، یہ بالکل
بیکار ہیں اور یہ صرف تحریر میں آ رہے ہیں، اس کا عام زندگی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ۔